السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب کو سمارٹ تھنکنگ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج ہم ایک بہت ہی اہم موضوع پر بات کریں گے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ سمارٹ تھنکنگ آپ تک نہ صرف مختلف معلومات پہنچانے کا ذریعہ ہے، نہ صرف معاشرے کے اندر ہونے والے مختلف اقدامات، معاشی سیاسی تبدیلیوں کے بارے میں آپ تک انفارمیشن پہنچانے کا ذریعہ ہے، بلکہ ہم گاہے بگاہے کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے ایسے اہم موضوعات جن کے بارے میں جاننا اور جن کی ضرورت اور اہمیت کسی بھی قوم کے لیے ضروری ہے، کسی بھی قوم کو قوم بننے کے لیے ضروری ہے، وہ ہم آپ تک پہنچانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ تو آج بھی اسی طرح کا ایک نیا، مختلف اور ایسا موضوع جس پر اس طرح کے چینلز کے اوپر، کیا جو ہمارے مین سٹریم کے چینلز ہیں ان کے اوپر بھی بہت کم بات ہوتی ہے، اخبارات کے اندر بھی اس طرح کے موضوعات کے اوپر کم ہی لکھا جاتا ہے، کیونکہ یہ ہماری ترجیح نہیں، لیکن اہمیت کے اعتبار سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ موضوع اتنا اہم ہے، اس کے بارے میں چند گزارشات آپ تک پہنچانا ضروری ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے۔ ناظرین، آج ہم اپنے قومی زبان کے بارے میں بات کریں گے کہ پاکستان کی قومی زبان اردو ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہر ملک میں قومی زبان کی ایک خصوص اہمیت ہوتی ہے، اور اسی اہمیت کی بنا پر اسے ملک کے اندر نہ صرف نافذ کیا جاتا ہے بلکہ تمام کے تمام جو ذرائع ہیں جن سے کمیونیکیشن کی جاتی ہے وہ اسی زبان کے اندر رکھے جاتے ہیں۔ لیکن شروع سے ہی ہمارے ہاں اس کو اہمیت نہ دی گئی۔ بدقسمتی سے پاکستان کے قیام کے ساتھ ہی جب انگریزی کو 20 سال تک کے لیے نافذ کیا گیا تو وہ پھر 20 سال کیا، آج 72 سال سے زائد عرصہ ہونے والا ہے، اور وہ ابھی تک وہی کی وہی چل رہی ہے۔ تو ناظرین، دنیا کا ہر ملک اپنی قومی زبان کا احترام کرتے ہوئے اسے سرکاری حیثیت دیتا ہے، اور اس کا سارا تعلیمی نصاب اور سرکاری ریکارڈ بھی اسی کی مادری زبان اور قومی زبان میں ہوتا ہے، تاکہ شہریوں کو پڑھنے اور سمجھنے میں آسانی ہو۔ لیکن یہاں جہاں پر علاقائی زبانوں کی جتنی اہمیت ہے، اس سے بہت کم درجے بھی قومی زبان کی اہمیت نہیں ہے۔ دنیا کے اندر معروف لائبریریوں میں آج بھی دنیا کی قدیم ترین زبانوں پر مشتمل مجموعات موجود ہیں، جنہیں اس دور کی قوموں نے اپنی شان سمجھتے ہوئے محفوظ کیا تھا۔ تاہم بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان میں ایسا نہیں۔ ہماری قومی زبان اردو ہے، جبکہ زبان سرکاری طور پر انگریزی ہے، جس سے ہم اور ہماری غلامانہ سوچ کی عکاسی ہوتی ہے۔ دوسری طرف ملک میں دیگر کئی زبانیں بولی جاتی ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا، جنہیں سرکاری سطح پر قبول نہیں کیا جاتا۔ پاکستان کے تعلیمی نصاب اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں پڑھایا جاتا ہے۔ سرکاری سطح پر قومی زبان کی پذیرائی نہ ہونے کی بنا پر ہماری قوم گم و گم کا شکار ہے۔ ناظرین، ایک خاص طبقہ اردو بولنے والوں کو اچھا نہیں سمجھتا اور انگریزی بولنے میں فخر محسوس کرتا ہے، اور دوسری طرف ایک متوسط طبقہ ہے جو اپنی انگریزی نہ آنے کو احساس محرومی سمجھتا ہے اور اس خاص طبقے کی پیروی کرنے کے لیے انگریزی بولنے کو ترجیح دیتا ہے، اور دیکھا دیکھی یہ بیماری پھیلتی رہی، یہاں تک کہ 72 برس گزرنے کے بعد بھی قومی زبان سرکاری سرپرستی سے محروم ہے، جس کی وجہ ہم خود ہیں۔ ہم نے انگریزی زبان کو ہی سرکاری زبان کا درجہ دے دیا۔ آج کسی کو اردو نہیں آتی اور وہ فخر سے بتاتا ہے، جبکہ انگریزی نہ آنا شرمندگی کی بات سمجھی جاتی ہے، حالانکہ اردو زبان عالمی زبان ہے اور دنیا کی کئی جامعات میں پڑھائی جا رہی ہے، جن میں چین، ترکی، جرمنی اور بھارت سر فہرست ہے، اور کئی دوسرے ممالک میں بھی اس پر کام ہو رہا ہے، لیکن ہمارے ہاں اپنی قومی زبان کو فروغ دینے کے لیے کوئی کام نہیں ہو رہا۔ یہاں تک کہ مائکرو سافٹ ویئر میں بھی اردو ٹائپنگ اور ان پیج پر کسی اور ملک نے کام کیا ہے، یہ بھی پاکستان میں نہیں بنا۔ اردو ٹائپنگ کا ایک سافٹ ویئر بھارت میں بنا جو پاکستان کے لیے اردو میں ہے، لیکن یہ ان کی قومی زبان ہندی میں ہے۔ ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنی قومی زبان کو فروغ دیں تاکہ یہ زبان زندہ رہے اور ترقی کرے، مگر پاکستان میں بالکل اس کے برعکس کام ہو رہا ہے، اور آنے والی نسل کو
تو اس کی ضرورت اور اہمیت سے آگاہی کے بھی ذرائع ناپید ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں جو ذریعہ ہے کمیونیکیشن کا، بات کرنے کا، ایک دوسرے تک اپنی مفہوم کو پہنچانے کا، وہ صرف اور صرف انگریزی سمجھا جا رہا ہے۔ ہم سب کو اجتماعی اور انفرادی سطح پر یہ سوچنا پڑے گا کہ اگر یہ زبان ہم سے چھن گئی تو ہماری قومی پہچان ہم سے چھن جائے گی، اور ہماری تاریخ کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ ہم سے چھن جائے گا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انگریز نے جب برصغیر کے اوپر حملہ کیا تو انہوں نے سب سے پہلے آ کے یہاں کی زبان کو ختم کیا، چونکہ آپ کے علم میں ہے کہ یہاں پہ مسلمان حکمران حکومت کر رہے تھے، تو اس دور میں فارسی اور عربی کو سرکاری درجہ حاصل تھا، لیکن انہوں نے آتے ہی ان زبانوں کو جو ہے وہ ختم کیا اور اس کے مقابلے میں انگریزی کو رائج کیا، جس کے نتیجے کے طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمان ایک تاریکی کے دور میں چلے گئے، اور وہ جو ترقی کی منازل طے کرتے ہوئے حکمران مسلمان تھے وہ اپنے روزمرہ کے معمولات زندگی کو چلانے کے لیے بھی لوگوں کی طرف دیکھنا اور ترسنا شروع ہو گئے۔ تو زبان نہ صرف ذریعہ معاش کے اندر آپ کو ایک مقام دلاتا ہے، دوسری طرف آپ کی روایات، آپ کی اقدار اور آپ کی تاریخ کو زندہ رکھنے کے لیے بھی آپ کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے۔ تو آئیے سوچیے اس اہم موضوع پر اور اپنا کردار نبھانے کے لیے تیار ہوئیے کہ پاکستان کے اندر اردو زبان کے فروغ کے لیے انفرادی اور اجتماعی طور پر ہمارے کیا اقدامات ہو سکتے ہیں۔ ہم آنے والے کسی ویڈیو کے اندر اس کے اوپر مزید تجاویز کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام۔